ہماری خاک سے خوشبو وطن کی آئے گی، ہمارا خون ہے شامل اس وطن کی مٹی میں۔ جناب صدر اور میرے ہم وطنوں، ہمارا پاکستان وہ وطن نہیں جو وراثت میں اس کے بسنے والوں کو ملا ہے، بلکہ پاکستان کی بنیادیں استوار کرنے کے لیے متحدہ ہندوستان کے مسلمانوں کی ہڈیاں اینٹوں کی جگہ اور خون پانی کی جگہ استعمال ہوا ہے۔ اتنی گراں قدر تخلیق کا اندازہ وہی لگا سکتا ہے جس نے تعمیر پاکستان میں تن من دھن، بیوی بچے، بہن بھائی، عزیز و اقارب قربان کیے۔ حصول پاکستان کے لیے لاکھوں مسلمانوں نے جام شہادت نوش کیا، کئی ماؤں کے سامنے ان کے بچے قتل کر دیے گئے، کتنے بے بسوں کو ان کے سامنے ان کے خاندانوں کو مکانوں میں بند کر کے نظر آتش کر دیا گیا اور وہ بیچارے دل پکڑ کر رہ گئے۔ کتنی پاک دامنوں نے نہروں اور کنووں میں ڈوب کر پاکستان کی قیمت ادا کی، بے شمار بچے شہید ہوئے، یتیم ہوئے جو ساری عمر اپنے والدین کی شفقت کے لیے ترستے رہے۔ اس کی وادیاں اپنے اندر فردوس کی رہنائیاں لیے ہوئے ہیں، ہرے بھرے اور وسیع و عریض کھیت سونا اگل رہے ہیں۔ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمیں ہر قسم کی آزادی اور سامان آسائش اور آرائش مہیا ہے، مگر یہ کبھی نہ بھولیں کہ اس میں ٹیپو سلطان کا خون، سر سید کی نگاہ دوربین، اقبال کے افکار، قائد اعظم کی جہد مسلسل، علماء کرام کی دعائیں اور دوسرے اکابرین کا جذبہ ایثار بھی شامل ہے۔ اور ان سب کے پیچھے مقصد کیا تھا؟ ایک آزاد و مختار اسلامی مملکت کا حصول۔ شہیدوں کی سرزمین ہے یہ جسے پاکستان کہتے ہیں، یہ بنجر ہو کر بھی بزدل پیدا نہیں کرتی۔ ساتھیوں، 14 اگست 1947 وہ مبارک دن تھا جب مملکت خداداد پاکستان معرض وجود میں آیا۔ مسلمانوں کے اتفاق اور قائد اعظم کے خلوص کی وجہ سے یہ عظیم سلطنت وجود میں آئی۔ میرے عزیز ہم وطنوں، ہمیں پاکستان سے محبت ہے، اس کے بانی سے عقیدت ہے، اس کے مصور سے دلی لگاؤ ہے، اور ان کے مجاہدین کے لیے ہمارے پاس دعائے مغفرت ہے جنہوں نے تاج برطانیہ کے خلاف اپنے گھر بار قربان کر دیے، اپنی اولاد کی پرواہ نہ کی اور سلاسل و زندان کی سختیوں کو خندہ پیشانی سے برداشت کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جب آزادی کے جذبہ فراواں سے تمام ہندی مسلمان سرشار ہو گئے تو زندان کی دیواریں لرز گئیں، فرنگی استعمار سجدہ ریز ہو گیا اور غلامی کی زنجیریں موئے آتش کدہ بن گئی۔ جب اس سنگار خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا تو کر لیتا ہے یہ بالوں پر روح الامی پیدا۔ میرے عزیز ہم وطنوں، اس دن یہ ملک ہم سے یہ تقاضا نہیں کرتا کہ ہم صرف اس کی خوشی منائیں۔ یہ ملک اور اس کی یہ زمین جو 6 لاکھ مسلمانوں کے خون سے آباد ہوئی تھی، اس دن ہم سے یہ تقاضا کرتی ہے کہ اس کو سنبھالیں۔ یہ چیخ چیخ کر اعلان کرتی ہے کہ کیا مجھے ایسے ہی حاصل کر لیا گیا تھا؟ کیا تمہیں وہ قربانیاں یاد نہیں کہ اسے اپنی جائیداد سمجھ کر لوٹے جا رہے ہو؟ آزادی کے بعد یہ ذہنی غلامی اس وطن عزیز کو کیسے برداشت ہوگی؟ اس کی خاطر قربان ہونے والوں کی روحیں آج کتنی تکلیف میں ہوں گی کہ اے ناقدرو، ہم نے اس ملک کے حصول کے لیے اپنا خون بہا دیا اور تم اس کی ترقی کے لیے اپنا پسینہ بھی نہیں بہا سکتے۔ اس ملک کو بے ایمانوں نے کھوکھلا کر دیا، مال مفت دل بہرحم سمجھ کر دونوں ہاتھوں سے لوٹتے جا رہے ہیں۔ عزیز ساتھیوں، دکھے دل کے ساتھ ان دعائیہ اشعار پر اپنی تقریر کو سمیٹتی ہوں۔ خدا کرے میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جیسے اندیشہ زوال نہ ہو، یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے صدیوں، یہاں خزاں کو بھی گزرنے کی مجال نہ ہو۔ شکریہ۔ اے وطن، ہم تجھ سے محبت بے شمار کرتے ہیں، اے وطن ہم تیری عظمت کو سلام کرتے ہیں۔ ساتھیوں، 14 اگست 1947 کو ہمارا پیارا وطن پاکستان بنا تھا۔ ہم ہر سال یہ وطن بہت خوشی سے مناتے ہیں۔ قائد اعظم پاکستان کے بانی ہیں۔ ساتھیوں، اگر یہ وطن نہ ہوتا تو ہم آزادی سے زندگی کیسے گزارتے؟ اس لیے ہمیں اس وطن کی تعمیر و ترقی کے لیے بہت محنت کرنی چاہیے۔
کیونکہ ہم وطن سے ہیں، وطن ہے ہم ہیں، اگر وطن نہیں تو ہم بھی نہیں۔ اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ شکریہ۔ زباں پہ بارے خدا یہ کس کا نام آیا کہ میرے نالک نیبوں سے میری زبان کے لیے، صدر زیوکار و حاضرین والا تبار۔ آزادی کا نام زبان پر آتے ہی مسرت و انبساط کی لہر انسان کی رگوں پہ میں دوڑ جاتی ہے، کیونکہ آزادی زندگی کی مانگ میں افشاں بھر کر اسے حسین و جمیل بنانے کا دلکش اقدام ہے۔ آزادی اپنے آرزوؤں کے چمنستان میں گل و گلاب کی کاشتکاری کا نام ہے۔ آزادی اپنے تخیلات و واردات قلبی کے بے باکانہ اظہار کی ایک حسین شکل ہے۔ آزادی اپنے دین و ایمان کی کھیتی میں ابر رحمت کی تراوشیں بکھیرنے اور اسے پروان چڑھانے کا کام ہے۔ آزادی کا ہر لحظہ پیام ابدیت، محکوم کا ہر لحظہ نئی مرگ مفاجات۔ آزادی کا اندیشہ حقیقت پہ بھروسہ، محکوم کا اندیشہ گرفتار خرافات۔ صاحب صدر نشین و حاضرین باتمکین، اس زندہ کرامت کی طلب و جستجو میں مسلمانان پاک و ہند نے قائد اعظم کی قیادت میں وہ معرکہ عظیم سر انجام دیا جس کے طفیل ہم آزادی کی دلہن بیاہ لانے میں کامیاب ہو گئے اور ہمارا صدیوں سے اجڑا ہوا گھر پھر آباد ہو گیا۔ اس آزادی کے حصول کے لیے ہم نے انگریزوں اور ہندوؤں سے چومکھی لڑائی لڑی اور ان دونوں دشمنوں کو شکست فاش دے کر ہم نے پاکستان کا بے نظیر خطہ حاصل کیا۔ صدر باتمکین مہمانان ذی حشم، ہم نے پاکستان حاصل کر لیا، اپنے ارمانوں کی جنت آباد کر لی، صدیوں کی آرزوؤں کو پروان چڑھتے دیکھ لیا۔ لیکن کیا ہم نے وہ سب کچھ حاصل کر لیا جس کے لیے تاریخ کی یہ عظیم و شان قربانیاں ہم نے دی؟ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوئی جس مقصد کے لیے یہ ملک حاصل کیا تھا۔ 75 سال گزر گئے، ہم اس دشت نووردی میں کیس فرہاد کی سنت ادا کر رہے ہیں۔ نصف سے زائد صدی ہونے کو آئی مگر اپنی منزل مقصود سے بہت دور اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں۔ گردش لیل و نہار 75 سال آگے جا چکی مگر ہم الٹی زکندے لگا کر کوہلو کے بیل کی طرح وہی ہیں جہاں سے چلے تھے۔ رہنماؤں کو سجا کر منزل مقصود پر ٹھوکریں کھاتا ہے تاریکی میں ملت کا جلوس۔ جن بہشتی مقبروں پر ہو گئے روشن چراغ، ملت بیضا کے یہی تھے چند گنتی کے نقوش۔ سامعین ذی وقار، کیا ہم نے آزادی اسی لیے حاصل کی تھی کہ شہیدوں کی قبروں پر اپنے قصر عالی شان تعمیر کر کے عیش و عشرت کی داد دیں گے؟ کیا ہم نے آزادی اس لیے حاصل کی تھی کہ دختران ملت کے جلوس نکال کر ان کا حسن و جمال زمانے کو دکھائیں گے؟ کیا آزادی اسی کو کہتے ہیں کہ ڈاکوؤں کی ایسی جماعت ہو جو اپنی سرمایہ کاری اور سود خوری سے ملت بیضا کا خون چوس چوس کر اپنی توندیں بڑھائیں؟ کیا آزادی اسی کا نام ہے کہ ایک طرف سر پر فلک بلڈنگیں، دوسری طرف غربت و خستہ حالی کی جلغار، ایک طرف سرمایہ کار کا غرور و ناز اور دوسری طرف بندہ ناز مزدور کی تلخ اوقات کار، ایک طرف لطف خرامہ ساقی و ذوق نوائے چنگ، دوسری طرف بھوکے پیٹ سے شب و روز جنگ۔ کیا پاکستان کی جنگ کا یہی وہ نقطہ دل پذیر تھا جس پر آج ہم لٹو ہو رہے ہیں؟ ہرگز نہیں، بلکہ پاکستان اس لیے بنایا گیا تھا کہ جہاں اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی بسر کرنا آسان ہو۔ ساتھیوں، اب ہم اپنے گریبان میں منہ ڈال کر خود سوچیں کہ کیا ہم نے وہ مقاصد حاصل کر لیے جو تحریک پاکستان کے لیے محرک تھے؟ ساتھیوں، یہ وہ سوال ہے جو پاکستان پر فدا ہونے والے شہیدوں کی روحیں مانگ رہی ہیں۔ ان کا سوال کون سے ہے؟ حکمرانوں سے ہے اور کشتی ملت کے ناخداؤں سے۔ یہ گھڑی میشر کی ہے تو عرصہ میشر میں ہے، پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے۔ شکریہ۔ صدر محترم، معزز مہمانان گرامی اور عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ سوچتی ہوں کہ آج اپنا جشن آزادی کیسے مناؤں۔ فکر کے شمشان گھاٹ میں ضمیر کی جلتی چتا پہ نوحہ کنائی کروں یا ضمیر کے ساتھ ستی ہو جانے والی غیرت مند اور حمیت پر سراپا ماتم ہو جاؤں۔
گریبان کے چاک ہونے پر آہو بقا کروں یا دامن کے تار تار ہونے پر نالا و شیون غربت و افلاس کے بھڑکتے شعلوں کو دیکھوں یا مایوسیت اور قنوطیت کی چنگاریوں سے پہلوتی کروں۔ جناب والا، گرد و پیش پر نگاہ دوڑاؤں تو کہیں ہوس کی لہریں نظر آتی ہیں تو کہیں تعصب کی جلسات دینے والی آنکھیں مینارے، کہیں آہوں کے الپناک شرارے تو کہیں آنکھوں میں بھڑکتے انگارے، کہیں ہرما نصیبی کے تانے ہیں تو کہیں بے بس و لاچار بیچارے، کہیں گہنائے ہوئے خورشید ہیں تو کہیں کملائے ہوئے ستارے، کہیں زلزلہ زدگان ہے تو کہیں سیلاب میں گھرے غم کے مارے۔ جبر و استبداد کی اس تیرگی میں ٹھوکریں کھاتی ہوئی نئی نسل پکار پکار کر کہہ رہی ہے، اہل دل ملتے نہیں، اہل نظر ملتے نہیں، ظلمت دورہ میں خورشید سفر ملتے نہیں، منزلوں کی جستجو کا تذکرہ بے سود ہے، ڈھونڈنے نکلو تو اب اپنے ہی گھر ملتے نہیں۔ جناب والا، سوچنے کی بات ہے کہ آج ہم کس بات کا جشن منائیں۔ جشن تو وہ مناتے ہیں جن کے ذہنوں کو حالات کے خونی پنجوں نے جکڑا نہ ہو، جنہوں نے حالات کا جبر سہا نہ ہو، جنہوں نے ایک مذہب کو 72 فرقوں میں بٹتے دیکھا نہ ہو، جنہوں نے مطلب پرستی، نسل پرستی اور زر پرستی کو دیکھا نہ ہو۔ لیکن عالی وقار، جب قوم مردہ ضمیری کا ثبوت دینے لگے، جب قوم کی عفت ماں بیٹی کو اپنے ہی گھر سے اٹھا کر غیروں کے حوالے کر دیا جائے، جب حاکم وقت کی کھلی کچہری میں لوگ خود کو آگ لگائیں، جب مساجد اور امام بارگاہوں میں خون کی ندیاں بہنے لگ جائیں، جب نگاہوں کے سامنے بم حملوں میں شہید ہونے والے معصوم ہم وطنوں کے جنازے اٹھنے لگیں، تو عالی وقار ایسے میں دل سے آہیں اور منہ سے سسکیاں ہی نکلتی ہیں۔ جشن نہیں مناتے، جشن نہیں مناتے۔ دوستو، مالک ارض و سما کے آگے توبہ کا دروازہ اب بھی کھلا ہے، التجاؤں کی مہلت اب بھی باقی ہے، بس ضرورت ہے قوت ایمانی کی، ذوق یقین کی، شوق تماشا کی، ذوق تقاضا کی، دیدہ و بینا کی۔ بے آسرا ماں، بہنوں، بیٹیوں، بچوں اور بزرگوں کی آنکھیں ہماری طرف دیکھ رہی ہیں، ہمیں ان کی بے نور آنکھوں میں امید کے دیے جلانے ہیں۔ دوستو، آؤ یوم آزادی کے اس مبارک موقع پر انصار مدینہ کی روایتوں کے امین بن کر اثار و قربانی کی نئی داستانیں رقم کریں۔ جناب والا، مت بھولیے یہ میرا اور آپ کا پاکستان ہے، یہ پاکستان کلمہ طیبہ کی جاگیر ہے، یہ پاکستان سورہ رحمان کی تفسیر، یہ پاکستان ماں بہنوں کی دعاؤں کی تاثیر، یہ پاکستان قائد و اقبال کے خوابوں کی تعبیر ہے، یہ پاکستان امت مسلمہ کی تقدیر ہے۔ ہمیں اس پاکستان کی خاطر ایک ہونا ہوگا، کیونکہ یہ انگلیاں تنہا کچھ بھی نہیں، ان کو ملایا جائے تو طاقتور مٹھی بنتی ہیں۔ آج ہمیں ایک مٹھی کی طاقت بن کر پاکستان کو بچانا اور سنوارنا ہوگا، کیونکہ کتنی قربانیاں دے کر یہ وطن پایا ہے، پھول اجڑے ہیں ہزاروں تو چمن پایا ہے، یہ چمن اپنے ہی ہاتھوں سے نہ برباد کرو، اس میں شامل شہیدوں کا لہو یاد کرو، اس میں شامل شہیدوں کا لہو یاد کرو۔ والسلام، شکریہ۔